ہماری کمپنی کا جو سب سے ٹاپ رینک ہے ڈبل کراؤن ڈائمنڈ، وہ ان کے پاس ہیں اور ہم ان سے بہت فائدہ لے رہے ہیں، بہت سیکھتے ہیں ان سے. تو آپ سب کی بھرپور کلیپنگ میں انوائٹ کرنا چاہ رہا ہوں جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خانزادہ صاحب کو. نحمده یصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام سے التماس ہے کہ آگے آ جائیں. آ جائیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ لوگوں کو سنوں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے. کوئی بتائے گا، مجھے گائیڈ کرے گا. اپنی شخصیت کو نکھارنا. شخصیت کو نکھارنا. اور کوئی؟ آپ بتائیں گے. آپ میں سے منفرد ہونا. اور جو بھی جواب آپ کے ذہن میں بولے، کھل کے بولے، ٹھیک ہے. اور کسی کے ذہن میں کچھ اچھا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، اس پر کوئی روشنی ڈالے گا. سر، اپنی پرسنالٹی اچھی جس انسان کی ہوگی اس سے لوگ بھی قریب ہوں گے، لوگ قریب ہو جائیں گے. اور معاشرے میں ایک اچھا مقام ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے امپریس ہوتے ہیں. جب آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو سب سے بہترین آپ کے کسی بھی کام کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے. صحیح، گڈ. کوئی مزید؟ ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. گڈ. اور کوئی؟ چلیے، دیکھیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلے غور کیجئے، ہمارا کریٹر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ ساری کائنات کو چلا بھی رہا ہے اور بنا بھی رہا ہے اور بنا کے پھر چلا رہا ہے. ہم آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ سفر ہمارا چل رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ انہیں کچھ ایسے خواص دیے ہوتے ہیں، ایسے خوبی دی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ جب معاشرے میں جنم لیتا ہے تو وہاں سے لے کر اور آخری لحد تک اترنے تک وہ ایک نمایاں ہی رہتا ہے. وہ گاڈ گفٹڈ ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں صلاحیتیں تو دی ہوتی ہیں لیکن معاشرہ ان کے اوپر بجائے انہیں نکھارنے کے انہیں ڈپریس کر دیتا ہے یا ان کی شخصیات کو دبا دیتا ہے. ان کی فیملی بھی ہو سکتی ہے، ان کا ارد گرد کا ماحول بھی ہو سکتا ہے، ان کا انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے. کہ بہت سارے اس میں عوامل ہوتے ہیں کہ وہ بجائے اس کو ابھارتے، نکھارتے، بناتے، وہاں پر وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں یا کوئی ان پر کچھ گرد ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتیں نہیں نکھار پاتے. تو کچھ لوگ بائی برتھ ہوتے ہیں. بائی برتھ ان کی شخصیت بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے، وہ بہت ملنسار ہوتے ہیں، بہت آنیسٹ ہوتے ہیں. جو گفتار کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کا کردار ہوتا ہے. ان کی سچائی، ان کا ایکسٹرنل اور انٹرنل ایک جیسا ہوتا ہے. جیسے باہر سے ہیں ویسے ہی اندر سے ہیں. تو یہ گاڈ گفٹڈ جو لوگ ہیں یہ معاشرے پر بہت ڈومیننٹ رہتے ہیں. ان کا اثر، ان کی لیڈرشپ کہہ لو کہ ان کی لیڈرشپ یا ان کی شخصیت جو ہے بہت ڈومیننٹ ہوتی ہے لوگوں پہ، اور لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی. دوسری کہ ان میں صلاحیتیں تو تھی لیکن ماند پڑی ہوتی کہ کسی نے اس کو ابھارا نہیں اور وہ چلتے رہے، معاشرے میں پلتے رہے. پھر کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ فرض کریں وہ گھر کے کوئی فرد تھے لیکن سربراہ جو تھے ان کے والد تھے
اور والد اچانک چلے گئے، اب ذمہ داری اس شخص پہ آ گئی، تو وہاں سے ان کی صلاحیتیں ابھرنا شروع ہوئی. اس سے پہلے وہ ہر چیز میں اپنے بڑوں کی ہی اس پہ چلتے تھے کہ جو مشورہ مل گیا بس وہی کر لیا، جتنی کمانڈ دی گئی اتنا ہی انہوں نے کام کر لیا، کوئی ڈیسیشن نہیں، کوئی سجیشن نہیں کہ بڑے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ جیسے ہی وہ شخصیت وہاں سے ہٹی، کسی بھی حادثے کی وجہ سے، کسی بھی واقعے کی وجہ سے، کہ وہ فرض کریں وہ بزرگ چلے گئے، تو اب ان کے اوپر سارے فیصلے انہیں خود کرنے تھے، ڈیسیشن انہوں نے خود لینے تھے، ان کی اس کمانڈ کو انہوں نے سنبھالنا تھا. اگر ان کی گرومنگ تھی، اگر ان پہ اور یا ان میں وہ صلاحیتیں ہیں، تو وہ سارے سسٹم کو جو بڑے بنا کے گئے اس کو وہ بہت خوبی سے نبھا لیں گے، آگے چلا لیں گے، اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگر بالفرض ان میں یہ گرومنگ ہی نہیں ہوئی، انہیں پتہ ہی نہیں سچائی کی کیا اہمیت ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مشکل حالات میں فیصلے کرنے کی کیا اہمیت ہے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اپنی ٹیم بلڈنگ کیسے کی جاتی ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ گھر کے دیگر افراد کو کیسے لے کے چلا جاتا ہے، تو وہ ایک بنے ہوئے معاشرے کو بھی یا اس بنے ہوئے گھر کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. ایسے آپ نے بہت ساری ایگزامپلس اپنے درمیان دیکھی بھی ہوگی. دیکھی آپ لوگوں نے کوئی ایسی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ ایک سربراہ تھا، وہ پورے 10 افراد کو بہت اچھے سے چلا رہا تھا، وہ گھر بھی ڈومینیٹ تھا، وہ اس کی رسپیکٹ بھی تھی، لیکن جیسے ہی وہ سربراہ چلا گیا اب اس میں سے کسی نے آن نہیں کیا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کو اس طریقے سے بروئے کار نہیں لے کر آیا جیسے لانا چاہیے تھا. اور ہوا یہ کہ وہ جو پہلے کے جو اس کے بزرگوں نے ایک اچھا مقام بنایا تھا علاقے میں، وہ بھی راسا بھی گوا دیا. تو بہرحال مختصر یہ کہ ایک سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سب کو خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. کچھ بائی برتھ ہی شروع سے ہی اپنی صلاحیتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں آخر تک، یعنی بڑے نمایاں ہوتے ہیں، بہت ڈومیننٹ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ گرد ہوتی ہے لیکن حالات واقعات اس کو جب چھاڑ دیتے ہیں پھر وہ اپنے ان صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں اور وہ یعنی ڈومیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تیسری قسم ایک ایسی ہوتی ہے جو انسٹیٹیوشنس کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو بھاگتے ہیں. مثلا کمیونیکیشن، انہوں نے کوچنگ لی یا انسٹیٹیوشن جوائن کیا کہ کیسے بولنا ہے، کیسے سیکھنا ہے، کیسے اپنا نالج بڑھانا ہے، کس طرح سے، یعنی کہ اس کے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں اس کے ذریعے. اور پھر وہ جب اپنی ان صلاحیتوں کو بھاڑ لیتے ہیں تو پھر وہ کسی اچھی پوزیشن پر جا کے کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں وابستہ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں. تو پرسنالٹی کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں، آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. اگر آپ کی پرسنالٹی بہت اٹریکٹیو ہے، اس کے کچھ ٹولز ہیں، اس پہ آج ہم بات کریں گے، بڑی تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ کیا ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو ابھارتے ہیں، تو اس پر ہی بات ہوگی. تو بہرحال مختصراً یہ کہ یہ 3 طریقے ہیں جو کہ ہماری پرسنالٹی کو واضح کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد یا ہمارے درمیان پائے جانے والے لوگ یا تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے اچھے ہوتے ہیں یا کچھ اچھے ہوتے ہیں، اور یا بہت ہی برے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے برے ہوتے ہیں، یا تھوڑوں میں کچھ ایسی کمی ہوتی ہے کہ وہ اچھائی کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا. جی ہاں. اس پر مختلف کورسز ہوتے ہیں، پرسنالٹیز پر بھی کورسز ہوتے ہیں. حالات انسان کو چلاتے ہیں، حالات انسان کے اندر یعنی کہ مختلف قسم کے ایکشنز بھر دیتے ہیں. تو وہ کہنا کچھ چاہ رہا ہے، اس کی زبان سے کچھ نکل رہا ہے، وہ کرنا کچھ چاہ رہا ہے، ہو کچھ رہا. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے درمیان زیادہ تر 2 قسم کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک بہت اچھے، وہاں پر انہیں یہ جو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اگر مایوس ہو رہا ہو یہ بڑا حوصلہ دیتے ہیں. کیوں مایوس ہو؟ کیا لائے تھے آپ؟ جو کچھ ہے اور کیا ساتھ لے جائیں گے. نہ ہم جب آئے تھے کچھ لے کر آئے تھے اور نہ جائیں گے اس وقت کچھ لے کے جائیں گے، تو مایوس کیوں ہو گے؟ کوشش کرو
अच्छे जो होते हैं इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करके आपका हौसला बढ़ाते हैं। अब ये जो अच्छे लोग होते हैं इनके साथ बैठना भी बड़ा अच्छा होता है कि आपको अपनी ऐसी नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कि जैसे फ्यूल दे रहे हो, आपको एनर्जी दे रहे होते हैं, और ये आपको आपके अंदर जब एनर्जी पैदा कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे काम बआसानी कर लेते हैं। और बुरे जो होते हैं वो क्या कहते हैं, क्यों लगे हुए। इससे पहले वालों ने कमा लिया, इस माहौल में भी देखा होगा, सुना होगा, पहले वालों ने कुछ कमा लिया है जो आप कमा लेंगे, पहले वालों ने कोई इज्जत पा ली है जो आप पा लेंगे। 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, कहाँ है सिवाय चंद एक के बाद। अब ये क्या कर रहे हैं, आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ। आपके अंदर जो एक उमंग, एक आगे जुस्तजू, एक बढ़ने की थी, उसको भी डल कर रहे हैं। तो इनके साथ बैठना खतरनाक है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप स्ट्रॉन्ग, आपको पता है कि मैं इसकी बात को सुन के समझ के इसको बेहतरी का रास्ता दिखा सकता हूँ, तो मैं भी कि आप उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाएं, लेकिन वो फ़िलहाल आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन बुरे लोगों को भी हमें छोड़ना नहीं है, उन्हें लेके चलना है, उनको समझाना है, मगर उससे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, वरना क्या होगा, क्या होगा, इन्फ्लुएंस बढ़ता ज़रूर है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, लेकिन वो आपको बुरा बना देगा। अच्छे लोग तो आ ही जाते हैं, ये लोग तो हमारे लिए चैलेंज होते हैं, उनको चेंज करना है। जी, इनको चेंज करना एक चैलेंज होता है। सही कहा, बहुत अच्छा, तालियां हो जाए इनके लिए, बहुत अच्छी बात की। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहचानते हैं जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब। क्या खूबी थी इनकी, ऐसी लीडरशिप कि अपने तो अपने गैर भी उनको मानते थे, उनकी ईमानदारी को, उनकी शहादत को, उनके कौल व फेल पे एक यकीन होता था। तो इन्होंने अपनी लीडरशिप से, अपनी शख्सियत से आज हम जहाँ बैठे हैं ये इलाका आज़ाद करा के दिया, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। इन नो यानी कि गो के इसके पीछे एक पूरी मूवमेंट है, एक तहरीक है, एक जद्दोजहद है, लेकिन उस जद्दोजहद के पीछे भी तो कोई वजह होती है ना कि इंसान लगता है कितनी जानें दी इस सरजमीन को हासिल करने के। एक यकीन था कि जो शख्सियत हमें लीड कर रही है ये इंशाअल्लाह कामयाबी दिलाएगी। इस उनकी ज़ात पर कोई शक शुबा नहीं था, उनकी दयानतदारी पर कोई शक शुबा नहीं था, उनकी स्ट्रगल, उनकी काबिलियत पर किसी को शक शुबा नहीं था। यही वजह थे कि लोग उनके साथ थे और उन्होंने अपनी जानों का भी नजराना दिया और अपने माल और मता का भी नजराना दिया और आखिर हमने एक आज़ादी पाई। तो हमारी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतने हमें इतना ऑनेस्ट होना चाहिए, इतना डिपेंडेबल होना चाहिए, इतना यानी कि मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। अगर ये आर्जी है वो भी बेकार है। कुछ दिनों के बाद लोग बोलते हैं यार इसको एक फेज़ आता है, बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर एक फेज़ आता है नेगेटिव हो जाता है, तो इनकी बात पर कितना एतमाद किया जाए, तो वो उनके साथ नहीं चलते। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना होता है और अपनी शख्सियत को परमानेंट बेसिस पे एक रूम देना होता है, बनाना होता है। सिंपैथी का लफ्ज़ तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, हमारे गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो मुश्किल हालात को फेस कर रहे हैं। हम अक्सर उनसे कहते हैं बेचारा बेचारा, बस यही हो रहा होता है। उसके पास तो 3 टाइम खाने का नहीं, अच्छा पहनने का नहीं है, अपने बच्चों को क्या अच्छा पढ़ाएगा, बेचारा। इस बेचारे लफ्ज़ कहने से क्या उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। हमें एक कदम आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के अमल को कहते हैं एम्पैथी, कि आप उसे बेचारा बेचारा ना कहें। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी वही तमाम सलाहियतें दी हैं, बस फ़र्क वही है जो हमने शुरू में बात की कि कुछ लोग हालात की गर्दाब में इतने दब जाते हैं, इतने रुक जाते हैं कि वो अपनी सलाहियतों को ही भूल जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं रहता कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ।
ہمیں انہیں صرف راستہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب ٹریولی آپ انہیں لے کر چلتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ چلیں. فرض کریں بے روزگار ہے, اس کے وسائل نہیں بن رہے, اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور مالی مشکلات کا شکار ہے, آپ کو مل جاتا ہے کسی بس میں, کسی ٹرین میں, کسی محفل میں, آپ اس کو سنتے ہیں, آپ اس کو بس یہی لفظ بولیں گے بہت برا قسمت آپ کی. لفظ قسمت میں لا کے اس کو چھوڑ دیں گے یا ایک قدم آگے بڑھیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو ہم بہت آسانی سے ادا کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے ہم ارن کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی ایک ڈی ایکسن بھی ہے کہ ڈی ایکسن میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ اسے وہ راستہ, وہ امید دلا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. بولنے کی اسکل آپ کو لینی ہے, سمجھانے کی اسکل آپ کو لینی ہے, نالج جو ہے وہ میں آپ کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں ہے, آپ نے اس کو ایک وقت کا کھانا مہیا کرا دیا اور آگے کا راستہ دکھا دیا کہ یہ کب تک چلے گا. یہ ایمپیتھی. تو ہمیں یہ درجہ جو ہے, جو ہمارے سی ایم صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ عظمت, کہ سمپتھی سے نکلو, عظمت کی طرف جاؤ. عظمت کیا ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤ پریکٹیکل میں. جب پریکٹیکلی اب ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کا عمل بہت امر ہو جاتا ہے, آپ کے عمل مبرور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق دینا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال امپیتھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جب ہم شخصیت سازی کی بات کر رہے ہوتے ہیں بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ صرف لفظوں کی حد تک اس کے ساتھ ہمدردی نہ کریں بلکہ پریکٹیکلی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ امپیتھی. ایموشنل اسٹیبلٹی. ہمارے موڈ کبھی کبھار اگر سوئنگ ہو رہے ہیں تو یہ تو ایک روز مرہ کا عمل ہے, لیکن اکثر ہی ابھی موڈ بہت اچھا تھا, کسی شخص نے آپ کی مزاج سے ہٹ کے بات کر دی, آپ 2 منٹ میں پاس ہو, سمجھا ہی نہیں, سنا ہی نہیں, اور آپ شروع ہو گئے, آپ ہنسیں. یا پھر ایک شخص ہے, اس کو آپ نے کام سکھایا اور وہ اس کو چلانے کی کوشش کی, اس نے اسٹرگل بھی کی لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اب آپ آ گئے کہ جناب آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, آپ نے تو بس آپ نے ٹائم ضائع کرنا, میرا بھی اپنا بھی. اب یہ ایموشنل انسٹیبلٹی ہے کہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے, آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھ ہی نہیں پا رہے. اب اس کو اس طریقے سے گائیڈ کیجئے کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے کوشش کی لیکن یہ ضائع نہیں ہوئی. اگر اس ٹریک پہ آپ کو کامیابی نہیں مل رہی, تھوڑا سا اس سے ہٹ کر دیکھیں, تھوڑا سا سوچنے کا انداز چینج کر کے دیکھیں, تھوڑا سا, لیکن موڈ کو اسٹیبل رکھنا ہے, ایموشنز کو اسٹیبل رکھنا ہے. پھر آپ ایک اچھی ٹیم ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ آپ کو سنیں گے, آپ کی بات کو سمجھیں گے, آپ کی بات پر ٹچ کریں گے. لیکن اگر آپ کے موڈ میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, آپ 2 منٹ میں اس کو پھر اس کی وہ چٹھے بٹھے کھول رہے ہوتے ہیں اور جو نہیں بھی ہوتے وہ بھی شامل کر دیتے ہیں, تو وہ آئندہ پھر آپ سے اوائڈ کرے گا, وہ بچے گا, وہ بولے گا چھوڑو بھائی میں اس میں ہی خوش ہوں. اکثر نیٹ ورکنگ میں سینئرز یہی غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ نیٹ ورکر سے چاہتے ہیں کہ وہ اتنا فاسٹ دوڑے, اتنا تیز دوڑے اور وہ اتنے یعنی کم وقت میں ٹارگیٹ اچیو کر کے دے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو بینیفٹس ملے. لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں. اگر آپ نے اس کو نیٹ ورکنگ صحیح پڑھائی ہوئی ہے, صحیح سمجھائی ہوئی ہے, ایموشنز آپ نے اپنے بھی اور اس کو بھی صحیح اسٹیبل رکھنے کی ٹریننگ دی ہوئی ہے, تو وہ آگے جب مارکیٹ میں جائے گا تو یقیناً ایک کامیاب لیڈر کے طور پر ابھرے گا, اور ایک کامیاب لیڈر ہی ایک کامیاب بزنس مین بن سکتا ہے. تو ایموشنز کی نیٹ ورکنگ میں بڑی اہمیت ہے, ویسے بھی اہمیت ہے. گھر میں اگر آپ کا موڈ سوئنگ ہوتا ہے تو آپ سے رویہ گھر والوں کا کچھ ڈفرینٹ ہو جائے گا. اگر آپ کا موڈ بہت اسٹیبل ہے, آپ
لوگوں کو سنتے ہیں, آپ برے سے برے حالات میں انہیں گائیڈ کرتے ہیں, انہیں سمجھانے میں بڑا یعنی کہ رویہ آپ کا بڑا سافٹ ہوتا ہے, تو آپ ان کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہیں, زیادہ وہ آپ سے اٹیچ ہوں گے بنسبت اور دیر, تو آپ ڈومیننٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ اپنے فیوچر کو, اپنے آپ کو, اپنے بزنس کو بہت تقویت دے سکتے ہیں. ٹرانسپیرنسی, شفافیت جو ہے وہی کہا گیا, جیسا ہے ویسا ہی بتایا. خاص طور پہ آپ سب چونکہ نیٹ ورکنگ سے وابستہ لوگ ہیں, تو میں آپ لوگوں سے یہ مخاطب ہوتے ہوئے کہ نیٹ ورکنگ ایک اس صدی کا سب سے بڑا بزنس ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن ہم بہت دفعہ بعض مرتبہ میں سن رہا ہوتا ہوں کہ آپ کو یہ مل جائے گا, آپ کو وہ مل جائے گا, آپ کو یہ, آپ کو ٹور انٹرنیشنل فلاں. نو ڈاؤٹ کمپنی نے یہ ساری کی ساری چیزیں, تمام چیزیں آپ لوگوں کو سمجھا دی ہیں, بتا دی ہیں کہ آپ اس لیول کی اسٹرگل کریں گے آپ کو یہاں تک کی کامیابی مل جائے گی, آپ اس لیول کی اسٹرگل کریں گے آپ کو یہاں تک کی کامیابی مل جائے گی. سب چیزیں آپ کے لیے موجود ہیں. خاص طور پہ ڈی ایکس این کی اگر بات کی جائے تو ڈی ایکس این نے اسٹیپس بنایا, اسٹار ڈائمنڈ, اس سے اوپر چلے جائے ڈبل ڈائمنڈ, ٹرپل ڈائمنڈ, آگے بڑھتے آخر میں جو ایک عہدہ رکھا ہے کراؤن ایمبیسڈر, آپ جانتے ہیں اس کے لیے سی کے لیے کیا کچھ رکھا, سائبر ویلی, اور نہ جانے ابھی تو بینکنگ پہ کام ہو رہا ہے, اس کے علاوہ اس پہ کہ آپ آئیں تو اپنے آپ کو منواتے ہوئے یہاں تک آئیں. یہ ساری مراد آپ لوگوں کو آپ کریں تو, اور دنیا سے بہت زیادہ بہت اچھے خاصے تعداد میں کراؤن ایمبیسڈر بن چکے ہیں اور وہ آج استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو ڈی ایکس این آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, مگر آپ انہیں یہ بتائیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مشروط ہیں آپ کے نیٹ ورکنگ سے, آپ کے ورک سے. کمپنی آپ کے لیے پالیسی چینج نہیں کرے گی, انہوں نے یونیورسل پالیسی بنا کر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ہی جیسا نظام اناؤنس کر دیا ہے. اب جتنی صلاحیتوں کو آپ گرو کر لائیں گے اور اس کو اسی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے بڑھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کراؤن ایمبیسڈر تک بھی پہنچ جائیں گے اور اس کی جو کچھ کمپنی نے اناؤنس کیا ہوا آپ کو مل جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی اس لیول کی ہو کہ جو حقائق ہے وہ بتائیں, تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سامنے والے کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. جیسے ہی سامنے والے کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا وہ آگے اپنے طور پر اسٹرگل کرے گا. لیکن اگر ہم صرف گاڑیوں کی باتیں کریں گے, انٹرنیشنل ٹورس کی بات کریں گے, اور پتہ چلا کہ اس کو تو 30,000 روپے منتھلی بھی نہیں آ رہے, تو وہ کتنے عرصے آپ کے ساتھ چلے گا؟ اگر آپ شروع میں ہی بتا چکے ہوتے کہ یہ آپ کی محنت سے مشروط ہے, اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کمانے کی بھی آگے بڑھنے کی بھی. تو اور اس کی ایگزامپل میں خود ہوں. میں نے جن لوگوں کو جوائن کیا اور میرے بعد تقریباً 33,000 لوگ پیچھے تھے جو مجھ سے آگے تھے اس وقت, آج ان سب کو کراس کرتے ہوئے پاکستان کا ہائیسٹ رینک میرے پاس ہے. تو یہ حالات کیسے بھی ہوں, کیسے بھی حالات, پچھلے دنوں کووڈ آیا, سب محدود ہو گئے تھے, انڈسٹریز بند ہو رہی تھیں, لوگ یعنی کہ بہت زیادہ ڈسٹینس رکھنے پہ مجبور تھے کیونکہ وہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا تھا. لیکن جو لوگ مشکل حالات سے گزرنے کا پورا فن رکھتے ہیں, پوری صلاحیت رکھتے ہیں, انہوں نے نئے راستے تلاش کیے. آج ان کے پاس وہ اگر ایک انڈسٹری کے مالک تھے تو آج وہ 3-3, 4-4 انڈسٹریز کے مالک ہیں. وہ کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے جو کچھ نہیں کرتے تھے, ان مشکل حالات نے انہیں آج کے لیڈر بنا دیا. تو بہرحال حالات کیسے بھی آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اسے ہم ریزیلینس کہتے ہیں کہ ایسے لوگ
کہ ان حالات سے نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. پیچیدہ ترین حالات میں بھی وہ اپنے راستے بنا لیتے ہوں. تو وہ لوگ دنیا میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں. ان کی ڈیسیشن میکنگ بڑی اچھی ہونی چاہیے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرے. مشکل حالات آ گئے, کیا کرنا ہے؟ اب جیسے کووڈ کی ایگزامپل تھی, بہت سے لوگوں نے آن لائن آپشنس کھولے, آج ان کی وہ ایک پوری انڈسٹری بن گئی. کال سینٹرز کھولے, آج ان کی وہ انڈسٹریز بن گئی, اور بہت سے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک بزنس بن گئے ان کے. یہ ایسے حالات تھے کہ اس میں بہت سارے لوگ جن کی بہت اچھی یعنی ارننگ تھی, لیکن انہوں نے ڈیسیشن میکنگ نہیں تھی, آج وہ زیرو ہو گئے. ان حالات میں فیصلے ہی نہیں کر پائے کہ کیا کرنا تھا اس کے. اور وہی ہوا کہ ان ایک عرصے کے بعد انہوں نے سیلری دینی تھی, انہوں نے اسے اسٹاک کا نکالنا تھا, وہ نہیں فیصلہ کر پا رہے تھے کہ کیا کیا جائے, تو آخر وہ فیکٹریوں کو تالے لگے اور بند ہوئے اور نقصان ہوا. تو بہرحال یہ صلاحیت, یہ ٹول بہت اہم ٹول ہے آپ کی شخصیت کے لیے, آپ کی شخصیت سازی کے لیے, کہ اگر آپ, اور یہ کب ہوتا ہے جب آپ چھوٹی سی چھوٹی یا مشکل میں کوئی یعنی مشکل کو اس طرح سے پہاڑ جتنا نہیں بنا رہے, آسان کر رہے ہیں, اور پہاڑ جتنی مشکل کو بھی اتنا آسان کر رہے ہیں, راستہ متبادل ڈھونڈ رہے ہیں. وہاں پر سوچ نہیں رہے کہ یہ بیریئر آ گیا میرے سامنے, کوئی نہ کوئی راستہ بنا ہوا ہوتا ہے یا بنانا پڑتا ہے, نکل آتے ہیں. تو ان مشکل حالات سے نکلنے کو ہم ریزیلینس کہتے ہیں, اور یہ ایک بہت اہم ٹول ہے. کے اوپر تو کیا بول رہے ہیں, تو آگے ہی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کانفیڈینس یہ بھی بہت اہم ٹول ہے ہماری شخصیت کے لیے. بہت سارے لوگ شائع ہوتے ہیں, شرماتے ہیں, میں اگر کوئی الفاظ صحیح نہیں نکلا تو کیا ہوگا, اگر میں نہیں سمجھا سکا تو کیا ہوگا, اگر یوں ہو گیا تو کیا ہوگا. کچھ نہیں, ہم سب ایک جیسے ہیں, ہم سب نے اسی دنیا سے سیکھا ہے, اور یہی عمل غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں. تو بولا کریں کانفیڈینس کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, کوئی بھی اسٹیپ لیں اعتماد کے ساتھ. آپ نے یہ پلیٹ فارم منتخب کیا, اب اس پہ اعتماد کریں. میں نے اپنی ایگزامپل دی, میری فیلڈ ہی نہیں تھی, نیوٹریشن میری فیلڈ نہیں تھی, ٹھیک ہے, میری فیلڈ تو ایک نیورولوجی تھی. میں تو ان لوگوں سے میرا واسطہ تھا جو ذہنی طور پر اپنا توازن ہی آؤٹ کر بیٹھتے ہیں. وہ تو بہت سی ایسی باتیں جو ہوتی ہی نہیں ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے. میں ان لوگوں سے نکل کر آپ کے سامنے اس فیلڈ میں آیا, اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے اپنی ذات پہ کانفیڈنس تھا, اور اس کا حاصل نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کا ہائیسٹ رینک لیا. ٹھیک ہے, تو کانفیڈنس کی بڑی اہمیت ہے. کانفیڈنس آتا کب ہے؟ جب آپ وہ جو ہم ٹولس جن صلاحیتوں پہ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہو, کہ کیسے بھی نامناسب حالات آ جائیں ہمیں اپنا راستہ خود بنانا ہے. جس چیز سے ہم وابستہ ہیں اس کو اچھی طرح سے سیکھنا ہے. جو ہمیں بیان کرنا ہے اس میں کوئی اجلت کوئی ہے, سادہ سمپل الفاظ میں بالکل سادہ کر کے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے. جب بھی بیٹھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ٹائی لگی ہوئی ہو اور جناب چھوٹی ٹوٹی ہو کے, اور یہ اچھا ہے اگر آپ جتنا آپ کی ظاہری اپیرنس اچھی ہوگی اتنا زیادہ اثر انداز ہوں گے آپ دوسرے کے اوپر. لیکن یہ کچھ ضروری نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ آپ کا کریکٹر ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے ہیں, آپ سچ بولتے ہیں, آپ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, کچھ دینا چاہتے ہیں. جس دن یہ آپ یعنی آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے ہوگی تو آپ کو لوگ سنیں گے, سمجھیں گے, آپ کی بات کا اثر لیں گے, اور اس کا حاصل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی ایک ٹیم بلڈ ہوتی ہے, اور جہاں جس کی اسٹرانگ ٹیم ہوتی ہے اس کا بزنس بھی وسیع ہوتا ہے, اس کا بزنس بھی اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کو ارننگ بھی زیادہ ملتی ہے, وہ اس کی لیڈرشپ بھی زیادہ انفلوئنسر ہوتی ہے یا دوسروں پہ اثر انداز ہوتی ہے, اور وہ کم وقت میں زیادہ لوگوں کا اثر انداز ہوتے ہیں. تو بہرحال کانفیڈنس بھی ایک ایسا ہی ٹول ہے
जैसे दूसरे हम उनकी बात कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी की, हम रेजिलियंस की बात कर रहे थे, हम दूसरे करेक्टर की बात कर रहे थे, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, हम दूसरे, तो इसी तरह से ये भी एक बहुत अहम टूल है आपकी शख्सियत के लिए। आप जितना कॉन्फिडेंट हो के सामने वाले से बात करेंगे उतना ज़्यादा असरअंदाज होंगे और आपकी ग्रूमिंग और आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रूम करेगा बनिस्बत शाये होने के। किसी भी कामयाबी के लिए, किसी भी कामयाबी के पीछे आपकी मुसलसल जद्दोजहद ज़रूरी है। ये नहीं किसी ने आपको कहा कि इसका ये तो इतना अर्सा तो मुझे हो गया, आज तक हमने तो कोई कामयाबी नहीं की, आप क्या हासिल करोगे? फलां शख्स हो गया, उसने कोट किया, बस उसका आपने सोचा और फिर एकदम डल हो गए, करते करते काम आप स्लो हो गए। हर किसी तसलसल होना चाहिए, स्लो हो आप बेशक, लेकिन काम चलता रहे। जब आप काम करते रहते हैं, मुस्तवातर करते रहते हैं, तो एक वक्त आता है कि मंजिल मिल जाती है। लेकिन अगर आप कभी काम करते हुए चलते हैं, कभी रुकते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर रुकते हैं, तो पता चलता है बाज़ दफ़ा तो उसी सर्किल में ही घूम रहे हैं। तो कोशिश करें कि जब एक दफ़ा आगाज़ करें, आपकी मंजिल आपके सामने हो, नज़रों के सामने हो, पर्पज़ आपका पता हो आपको कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। जब आपको उसका पर्पस मालूम होगा, फिर आपकी स्ट्रगल का आगाज़ होगा और फिर आपकी उसमें जद्दोजहद होगी, मुसलसल होगी, तो एक वक्त आएगा कि वो मंजिल आसानी से आपको मिल जाएगी। नत नए तरीके दुनिया जब से बनी है, आपने देखा कि नत नई चीज़ें सामने आ रही हैं। हमारे सवारी के अंदाज पहले आज से 20 साल पीछे चले जाए तो कुछ और थे, आज आप देखेंगे कुछ और है। आने वाले 20 साल बाद आप देखेंगे तो ये सब पुरानी हो जाएंगी, नई चीज़ें आ जाएंगी। तो अपने माइंड को तगय्युर दें, चेंज दें, एडवांस करें, देखें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और उस तरीके से नई नई चीज़ें ईजाद करें। मसलन अगर हम इन सप्लीमेंट्स की बात करते हैं जो जिस पर हम काम कर रहे हैं, जैसे हम DXN की, ये अल्लाह ताला के हम पे हमें नेमतें दी हैं। अभी मैं लाहौर गया वसी साहब और सलाउद्दीन साहब के साथ, तो लाहौर में जो ये मेगा मेला था उसमें कैंप, ये जो स्टॉल लगाए गए थे, आप यकीन जानिए क्या उन लोगों ने इन्हीं प्रोडक्ट्स की स्पीसीज़ कहते हैं गालिबा, क्या कहेंगे इसको, जो बनाते हैं आप लोग मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़, ऐसी रेसिपीज़ बनाई गई थी कि मैंने तो नहीं चखी थी। क्या ख्याल है गफरान साहब, आपने भी खाई थी? बहुत दिलचस्प। अब इतनी, एक तो इस DXN की जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी अफादियत तो हम मेडिकली अक्सर डिस्कस करते ही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर रखे हुए हैं, इन मशरूम्स के अंदर, जो आपको कई सौ बीमारियों से बचाते हैं। आपकी एक एक सेल की ग़िज़ा है जो आपको सेहतमंद रखते हैं, जो आपको बीमारियों से बचाते हैं। और फिर अगर उसका फ़न हमें आ जाए बनाने का, जैसे मैं बिलखुसूस लाहौर वाले स्टॉल से बड़ा मुतासर हुआ, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाई थी। अगर वो आप लोग शेयर करें एक दूसरे से और वो मुतारिफ़ कराएं, तो आप सोचें कि आप जायके के साथ क्या दे रहे होंगे लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि जब हम रशी की बात करते हैं तो गोया आप लोगों को बीमार होने से बचा रहे थे, अपने प्यारों को मुश्किल से बचा रहे होते हैं। आज नत नई बीमारियाँ, ऐसी ऐसी बीमारियाँ कि बस सुन के अभी कभी आप आए लेने पे देखेंगे कैसे कैसे केसेस आते हैं, अजीब व गरीब, मेंटल इलनेस, फिज़िकल इलनेस, कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, फला कैंसर, पूरी बॉडी में फैल गया, मैट्स हो गया। उसके कर्व का अंदाज़ा करें। इसी तरह से जब मेंटल इलनेस में आते हैं, वो अपने घर वालों को नहीं पहचान रहे होते हैं, उन्हीं को दुश्मन समझ रहे होते हैं, उन्हीं पर यानी कि ये उन्हीं पर हमला आवर हो रहे होते हैं। तो बहरहाल
اسی طرح سے اور روحانی النس، اذان ہو رہی ہے، ابھی بھی غالباً ہو رہی ہے اور ہو گئی تو اس کو مختصر کرتے ہیں، بہرحال کہ دل ہی نہیں کر رہا، دل ہی نہیں لگ رہا عبادت میں، یہ بھی بیماری ہے۔ تو اس طرح کی ہم تکالیف سے گزر رہے ہیں، وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذائی ایسی نہیں رہی کہ ہم اب وہ غذائیں آ گئی ہیں کہ انہوں نے ذائقے دیے ہیں لیکن ان میں طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے سپلیمنٹس کو اس طرح سے انوویشن دیں کہ لوگوں کو وہ اپیل کریں تو وہ اس بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اکثر کہتا ہوں اپنے اس میں خاص طور پہ، کہ ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور ہم سے مخاطب ہو کے پوچھ رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بے سبب پیدا کیا؟ کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اور وہ ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں کا سلسلہ بند، اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا، تو ہمیں ہی ایک دوسرے کے کام آنا ہے، تو ہماری زندگی کا کوئی پرپس ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے سیٹ کر لیا ہے، کوئی گول زندگی کا بنا لیا ہے، گڈ، نہیں بنایا تو آپ سیٹ کر لیں کہ ہمیں دوسروں کے دکھ درد میں کھڑے ہو جانا ہے، دوسروں کو جوڑنا ہے، دوسروں کے ساتھ جڑنا ہے، انہیں اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس مشکل سے نکالنا ہے۔ تو جب زندگی کا مقصد سامنے آ جائے گا تو آپ ایک دم انرجیٹک ہو جائیں گے، آپ کی شخصیت ایک دم ابھرنا شروع ہو جائے گی۔ آپ یہ جتنی بھی ہم نے ٹولز کی بات کی ہے، یہ ٹولز ہیں، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ اگر کوئی پرپز نہیں ہے تو کیسی ٹرانسپیرنسی، کیسے کریکٹر، کیسی کمیونیکیشن؟ بس ایک زندگی وقت پاس کا نام جسم کے تھے کہ وقت کو گزار رہے ہوگا۔ تو بہرحال زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے اپنا گول، گڈ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سیٹ کر لیا۔ یہ جتنی باتیں ہم نے کی، یہ آگے جا کر ایک لیڈر میں آپ کو لیڈر بناتی ہے، آپ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، آپ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، آپ کا کریکٹر اچھا ہے، آپ کی فزیک اچھی ہے، آپ کی یعنی کہ نالج اچھی ہے، آپ یعنی کہ جو بولتے ہیں وہی کر کے دکھاتے ہیں، آپ آنیسٹ ہیں، اب یہ ساری جو ہم نے ٹول ون بائی ون کر کے گنے، اور بھی بے شمار ہیں، یہ تو چند ایک ہم نے نکالے نا جو کامن ہوئے، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ سب جاتے ہیں ایک اچھے لیڈر کی طرف، تو آپ ایک اچھا لیڈر بن سکتے ہیں۔ اور لیڈر ضروری نہیں ہوتا کہ ڈی ایکس این کا ہی ہو، آپ اپنی فیملی کا لیڈر بن سکتے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے لیڈر بن سکتے ہیں، آپ اپنے ادارے کا لیڈر بن سکتے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں وہاں ایک نمایاں پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہو، ہمیں معلوم ہو کہ کیا کیا چیزیں ہمیں اپنی شخصیت سازی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہی وہ چند چیزیں تھیں، یہ بیسک ٹولز تھے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میں آسان الفاظ میں سمجھا سکتا تھا، جی، تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کوئی اگر سوال ہے